أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت ہے. حق اور باطل کا تصادم، ایمان اور کفر کی لڑائی، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور اخیر تک چلتی رہے گی. ہر زمانے میں رہی اور ہر زمانے میں رہے گی. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں اور جو ایذائیں پہنچتی ہیں ان کے متعلق تسلی دیتا ہے اور اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ایسے احکامات اور ایسی آیات نازل فرماتا ہے جس سے اہل ایمان کی استقامت اور ان کا ایمان پر جمنا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. مسلمانوں، ایمان والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، تمہارے پاس، تم تک ابھی تک وہ مصیبتیں، وہ چیزیں، وہ تکلیفیں نہیں پہنچی جو کہ تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی. معلوم ہوا کہ ایمان پر جمنا ہر دور اور ہر زمانے میں مشقت اور مجاہدے کا کام ہے. ہم لوگوں کا اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے. کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا مستہم، ان لوگوں کو یعنی تم سے پہلے. یہ خطاب کس کو ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کو کہا گیا اور صحابہ کے واسطے سے ان کے بعد میں آنے والی نسل کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا گیا. کیا فرمایا؟ مستہم البأساء، ان کو سخت تکلیفیں پہنچی، والضراء، اور خوب مشقتیں پہنچی، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے، ایک دم نچوڑ دیے گئے. کیوں نچوڑ دیے گئے؟ یعنی جب دشمنوں کے حملے ان پر ہوئے، دشمنوں کے طعنے، دشمنوں کی مخالفتیں،
دشمنوں کا ان کی راہ میں کانٹے بچھانا، دشمنوں کا ان کو دین سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرنا، دشمنوں کا ان کے دین اور ان کے مذہب کو ختم کرنے کی پلاننگ کرنا، دشمنوں کا ان کو چڑھانا، یہ سب چیزیں جو آج کے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالات ایسے بن گئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، وقت کے پیغمبر اور ایمان والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب تک ہم ایسی مصیبتیں جھیلتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کے طعنے جھیلتے رہیں گے؟ کب تک ان کی باتوں سے ہم کو تکلیفیں پہنچتی رہے گی؟ کب تک یہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے دین میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، جب تک یہ لوگ اڑنگے ڈالتے رہیں گے؟ اور کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یعنی ایسے حالات بن گئے۔ پھر اللہ نے تسلی دی، نصر اللہ قریب، گھبراؤ مت، یاد رکھو اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے، یہ تسلی دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول کا یہ کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سے بدگمانی کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ سے نا امیدی کی وجہ سے نہیں تھا، یا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنے لگے تھے، نہیں، بلکہ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو پھر ان لوگوں کو ان کا یہ کہنا کہ مدد کب آئے گی، یہ اس وجہ سے تھا کہ ہمارے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، لیکن کب پورا ہوگا اس کا وقت متعینہ وقت متعین نہیں تھا، تعین کے ساتھ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے۔ اور ادھر سے اللہ فرما رہا ہے کہ بس گھبراؤ مت، بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد اترنے والی ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، قرآن اور احادیث میں، قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کے الفاظ اس بات پر شاہد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی غیبی مددیں، ایسی غیبی نصرتیں نازل فرمائی، چاہے وہ پرندوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی چیز کی شکل میں ہو، ظالموں پر عذاب نازل کر کے ہو، یا اور کسی طریقے سے، یا فرشتوں کے ذریعے سے ہو، اللہ نے ایسی مددیں نازل فرمائی جس کی وجہ سے ایمان، اہل ایمان، انبیاء اور ان کے متبعین کا سر بلند ہوا، اور وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اس پر تاریخ شاہد ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا اور سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے اس وقت جس کنڈیشن میں ابھی ہم ہیں، کنڈیشن ظالموں کی طرف سے تو بالکل وہی بنی ہوئی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی، مشرکوں کی طرف سے اس وقت پوری کنڈیشن وہی ہے جو کہ آیت میں بیان کی گئی۔ اسلام مخالفین اور اسلام دشمن طاقتیں اپنی تیاری میں کامل اور مکمل طریقے سے ایمان، اہل ایمان، مسلمان، اہل اسلام
دین اسلام، شعائر اسلام، ان سب کو مٹانے کی بالکل تیاری کر چکے ہیں پوری دنیا کے لوگ، خالی ہندوستان کے نہیں، خالی ہمارے ملک کے شرنارتھی اور ہمارے ملک کے جو یہاں رہنے والے اسلام مخالف طاقتیں، خالی وہ نہیں، پوری دنیا میں ایک پلان تیار کیا جا چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں ہمیں بھی تو مدد کی امید جاگے گی۔ ارے ہم بھی تو مومن ہیں نا بھئی، ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ ارے ہمارے اندر بھی تو یہ بات، یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اے اللہ ہمارے لیے مدد کب آئے گی؟ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ارے ہم نہیں سوچتے ہیں اس چیز کو، بتائیے سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ اگر سوچتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ کر یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد اپنے بندوں کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ بندے دین اور شعائر پر قائم اور دائم ہو اور اس کے بعد ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر تکلیفوں کا سامنا بدعملی کا نتیجہ ہو، یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اگر دشمنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کی بنیاد امت مسلمہ کے گناہ ہو، امت مسلمہ کی لاپرواہی ہو، امت مسلمہ کی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی، معاف کیجئے میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ محبت کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں محبوب کے ایک کہنے پر، ایک تقاضے پر آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ محبت اسی کا نام ہے نا۔ ارے بھائی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دیکھو مجھے یہاں آنے کو 4 دن ہوئے، کئی لوگوں کے میرے پاس فون آ گیا یار مولانا ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور کئی لوگوں کو میں نے فون لگا کے کہہ دیا یار بھائی کہاں ہو، ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان کو، وہ مجھے فون لگا رہے ہیں، اور جن سے میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں میں ان کو فون لگا رہا ہوں۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے میں ہم کہاں تک صحیح بیٹھ رہے ہیں؟ ہماری قوم کے نوجوان بچے، یار ہم اسلامی وضاقتہ کوئی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے نوجوان بچوں کو، وہ انگریزی بالوں کا ایک سیزن چل چکا ہے، خواتین کے اندر بال رکھنے کی ایک اسٹائل چل چکی ہے۔ ہم اپنی مذہبی وضاقتہ، جو قوم اپنی مذہبی وضاقتہ، یار ہمارا نوجوان کرتا پاجامہ اور داڑھی ٹوپی کو، داڑھی کو اپنے لیے عیب کی چیز سمجھتا ہے۔ یار میں داڑھی رکھ لوں گا تو میرا کیا ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے؟ بتائیے یہ ہمارا کام ہے؟ کسی آدمی کو ایک بہت بڑا طبقہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، لیکن میں ایسے علاقوں کو بھی جانتا ہوں جہاں اکثریت مرد اور عورتوں کی روزے نہیں رکھتی ہے۔ تو جو قوم اپنے مذہبی شعائر کو، اپنے مذہبی احکام کو، اپنے مذہبی امور کو، اپنے اللہ کے احکام کو اختیار کرنے میں شرم محسوس کرے، اس کو اپنے لیے ذلت کا ذریعہ سمجھے، مجھے بتائیے کیا ترقی کی راہیں اور ترقی کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم یاد رکھیں، جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، آ رہی ہے ہمارے اوپر، امت مسلمہ اس وقت بہت پریشان ہے، چاروں طرف سے ایسے شکنجے کسے جا چکے ہیں۔ ایک طرف تو یہ پلان کر لیا گیا کہ ان کے بچوں کو، نوجوان بچوں کو علماء سے دور کر دو، اور ان کے خلاف ایسے شکوک اور شبہات ان کے ذہن و دماغ میں ڈال دو
کہ یہ مولانا لوگوں کے پاس جانا پسند ہی نہ کرے، ان سے بات چیت کرنا پسند ہی نہ کرے، ان کو برا بھلا کہے۔ ایک طرف تو یہ پلان کیا گیا، دوسری طرف ہماری قوم کی بچیوں کے لیے یہ پلان تیار کیا جا چکا کہ کسی بھی ترکیب سے ان کو اپنے پیار محبت کی جال میں اعلیٰ تعلیم کے نام پر، ڈاکٹری کے نام پر، اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر ایسا جال پھیلایا گیا اور سازش کے ایسے جال بنے گئے کہ ہماری قوم کی بہت ساری بچیاں وہ سمجھتی نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ پتہ ہے لیکن وہ اس چیز سے غفلت جان بوجھ کر برت رہی ہے۔ ماں باپ کو یا تو پتہ نہیں ہے، یا پھر ماں باپ کو پتہ ہونے کے باوجود ماں باپ درگزر کر رہے ہیں۔ ایسا یعنی 8 لاکھ سے زیادہ پورے ملک میں 8 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں ایسی ہیں جو رجسٹرڈ مرتد ہو چکی ہے، رجسٹرڈ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ پہلے مسلم تھی اب کافر ہو گئی، غیر مسلم سے اس نے شادی کر لی، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، اور ہو کیا رہا ہے معلوم؟ اس کے بعد میں گھر والوں نے تو بھگا دیا، اب گھر میں تو قدم رکھ نہیں سکتے، وہ گھر میں آ نہیں سکتی، اور ادھر ظالموں کی پلاننگ یہ ہے کہ اس کو اپنے مذہب میں لانا نہیں ہے، اپنے مذہب کے نام پر جتنا وقت ہو 2 سال 3 سال 4 سال اس سے اس کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے پھر اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے کہ یہ نہ گھر جا سکتی ہے نہ ہمارے پاس رہ سکتی ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ کئی ہزار بچیوں نے اپنی عزت بچانے کے خاطر خودکشی کر لی، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، شاید آپ لوگ اس کا علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، اگر مصیبتوں کا آنا ہم کو اللہ کی طرف بڑھا رہا ہے، پریشانی کی وجہ سے اور دشمنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کے قریب بڑھ رہے ہیں، ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دشمن کی سازشیں ہیں، ہم کو اس کو ناکام کرنا ہے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ تو واقعتاً ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے، یہ تو واقعتاً اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ اور اگر اتنی مصیبتوں کو دیکھ کر بھی ہم غفلت برت رہے ہیں اور اتنی مصیبتوں کو دیکھ کر بھی ہم نے اپنا طرز زندگی نہیں بدلا، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ طریقے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری زندگیوں میں نہیں آئے تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ مصیبت ہے جو ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم پر تھوپ دی گئی ہے، جس سے توبہ اور استغفار ہر حال میں ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اس کام کے لیے اس رمضان کے مہینے سے زیادہ بہترین وقت ہم کو نہیں مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو رمضان کا مقدس مہینہ جس کو ملے اور اس کے باوجود بھی وہ توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آمین۔ بتائیے یہ اتنا زبردست، کیا ہم یہ پسند کریں گے اس بات کو کہ یہ قیمتی لمحات ہمارے ویسے ضائع چلے جائے؟ ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ مصیبتوں کے دروازے پتہ نہیں کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور پتہ نہیں کس نیک بندے کا صدقہ اور کس کا طفیل ہے جو اللہ نے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ موقع دے دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں کی پلاننگ تو اس رمضان میں بھی لاک ڈاؤن لگانے کی تھی، یہ پکی بات ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ تم پھر ایک بار اجتماعیت کے ساتھ پھر اکٹھے ہو کر کے دعائیں کرو، پھر اکٹھے ہو کر کے نمازیں پڑھو، پھر اکٹھے ہو کر کے روزے رکھو، پھر اکٹھے ہو کر کے تراویح پڑھو، پھر اپنے رب کی طرف پھر آؤ۔ ظاہر سی بات ہے اگر استقامت، ایمان پر استقامت کے ساتھ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی ہم جمے ہوئے ہیں، ایمان پر جم گئے، پھر دشمن اگر ہمارا تعاقب کرتا ہے، پھر دشمن ہمارے خلاف پلان کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں، اس بات کو لکھ لیں، اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیں، اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرے گا اور ہم جم جائیں گے اور ہمیں استقامت کے ایک پہاڑ ثابت ہوں گے جو دشمنوں کو مرعوب کرے گا اور دشمن کی ساری پلاننگ کو اور دشمن کی شکست فاش کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو اس ڈگر پر لانے کی کوشش کریں، اس مشن اور اس تحریک کو جو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اپنے آپ کو صحیح معنی میں اس کا ممبر بنائے، صحیح معنی میں اس کا سدسیہ بنائے۔ سدسیہ تو ہم بن چکے ہیں، لیکن ہم کام کچھ نہیں کر رہے ہیں، خالی سائن کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ کہیں کا کام کر رہے ہیں؟ سائن کرنے کا۔ جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیچر جگہوں پر ماسٹر آتا ہے، 11 بجے کی اسکول ہے، 2 بجے آئے گا، سائن مارے گا، 2:30 بجے چلا جائے گا، پڑھائی کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب پڑھائی کچھ نہیں ہے تو رزلٹ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں۔ تو ہم خالی سائن کرنے والے مسلمان نہ بنیں، محنت کرنے والے مسلمان بنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے ہر حال میں شامل حال ہو، ہر حال میں شامل حال ہو۔ اور یاد رکھیں، یا ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، انشاءاللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات جو حضرت نے بینات کے اندر لکھیں، آپ ہر مسلمان اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا لے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب چاروں طرف کفر کی ہوائیں چلنے لگے اور جب ایسا محسوس ہونے لگے کہ اسلام اور مسلمان بظاہر مٹنے کی کگار پر آ چکے ہیں اور مسلمان کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں اور دشمنوں کو اپنی طاقت کا، اپنی فوج کا، اپنی حکومت کا، اپنے فورس کا غلبے کا ایک زعم اور ایک گمان ہونے لگے، اور جب وہ یہ سوچنے لگے کہ بس اب ہم کبھی بھی ان کو مٹا لیں گے، تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ وہی وقت عالم اسلام میں انقلاب کی ابتدا کا وقت ہوگا۔ تو وہ بہت جلد آنے والا ہے، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ، جب چاروں طرف اسلام کی لہریں اور اسلام کے پرچم، اسلام کی شعائیں اور اسلام کی خوشبوئیں پورے ملک کے اندر انشاءاللہ پھیلے گی، اور ہم دیکھیں گے، اور اگر ہم نہیں تو انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ ملک پورا کے پورا ملک عالم اسلام کا ایک گہوارہ بنے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے امت مسلمہ اپنے آپ کو ایمان اور اسلام پر جمانے کا تہیہ کرے، عزم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائیں اور اس ماہ مقدس اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت، ہر گھڑی، ہر پریشانی میں اپنی خصوصی مدد ہم سب کے لیے شامل حال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ پانی دے دے پہلے پانی ریڈ نہیں کا وہ سلام